بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 880 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شاہد آج گفتگو کا آغاز میں کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی مختصر سی نظم کے ساتھ، اور آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں کہ وہ نظم آپ کو کیوں سنانے لگا ہوں۔ نظم ہے: ہمیں تم سے محبت ہے، محبت تم بھی کرتے ہو، محبت ہم بھی کرتے ہیں، مگر ایک فرق ہے اس میں۔ محبت تم بھی کرتے ہو، محبت ہم بھی کرتے ہیں، مگر ایک فرق ہے اس میں کہ ہم جو بات بھی کہتے ہیں سچ ہوتی ہے۔ وہ سادہ لفظ ہوں، جملے، تراکیب، استعارے ہوں، وہ سچ ہوتے ہیں، وہ سچ ہوتے ہیں، اور ان سب کا بھلا سا ایک مطلب، ایک ہی مفہوم ہوتا ہے: ہمیں تم سے محبت ہے، ہمیں تم سے محبت ہے۔ یہ نظم میں نے اپنے ایک دوست کو سنائی، تو اس نے جواب میں مجھے امجد اسلام امجد صاحب کی ایک بڑی خوبصورت سی نظم کا ریفرنس بھیج دیا۔ جی، واقعی وہ بہت خوبصورت نظم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم اس نظم کو شیئر کریں۔ نظم کا عنوان ہے: تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ امجد اسلام کہتے ہیں: محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی، جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے دلکش حسین حالے بناتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمیں کو کھود کر دیکھے کہ پودا کہاں تک ہے۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی۔ بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساعت ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے: کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے، سمندر سے کہیں گہری، ستاروں سے سوا روشن، پہاڑوں کی طرح قائم، ہواؤں کی طرح دائم، زمیں سے آسماں تک جس قدر اچھے مناظر ہیں۔ محبت کے کنائے ہیں، وفا کے استعارے ہیں، ہمارے ہیں۔ ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے۔ محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے۔ کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا۔ محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، گماں کے شاخچوں میں آشیاں بنتا ہے الفت کا، یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے۔ محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تھکن کی کرچیاں چنتے، وفا کی اجرکیں پہنے، سمے کی رہگزر کی آخری سرحد پہ رکتے ہیں، تو کوئی ڈوبتے سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے: یہ سچ ہے نا، ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی۔ دھندلکا سا جو آنکھوں کے قریب و دور پھیلا ہے، اسی کا نام چاہت ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی، تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے۔ بہت خوب سر۔ واقعی بہت خوبصورت نظم امجد اسلام امجد صاحب کی، لیکن یقیناً آپ اور ہمارے دوست سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم یہ کیا تذکرہ لے بیٹھے ہیں۔ جی، لیکن میں شاید آپ سے ایک سوال پوچھوں گا: آخر محبت ہے کیا چیز؟ جگر مراد آبادی کی ایک غزل کا شعر جو ہے وہ اس سوال کے جواب میں بڑا سوٹیبل لگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو پہلے زمانہ تو ہے۔ زمانہ ہے۔ واہ! سر، یہ محبت جو ہے ایک عالمگیر جذبے کا نام ہے، اور اس کی اہمیت سے اور افادیت سے یقیناً ہم انحراف نہیں کر سکتے۔ اور اگر اس کے اندر احساس، جذبہ، خودداری کا، رواداری کا، لوگوں سے محبت کا، یہ بھی شامل ہو جائے تو یہ ایک حسین امتزاج بن کے پھوٹتا ہے۔ محبت کئی قسموں کی لوگ کہتے ہیں۔ والدین کے اپنے بچوں سے پیار جو ہے، یہ بھی محبت کی ایک شکل ہے۔
یا ایک استاد کی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، طلباء کے ساتھ پیار کا رشتہ، یہ بھی محبت ہے. اسی طرح تخلیق کار جو تخلیق کرتا ہے تو اس کو اپنی تخلیق سے بھی محبت ہوتی ہے. صحیح. تو گویا بہت سی ورائٹیز ہیں. شاید اصل بات یہ ہے کہ مختصراً اگر ہم بات کریں تو محبت ایک بڑا لطیف سا جذبہ ہے. جی چاہت کا ایک جذبہ ہے، چاہنے کا ایک جذبہ ہے، اور یہ کسی بھی انسان، کسی بھی جاندار، کسی بھی شے سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن چاہت کی یہ جو طلب ہے نا، اس طلب کو مختلف پھر رنگ دیے جاتے ہیں. جی اچھا، ایک بہت خوبصورت سا سوال جو میرے ذہن میں اکثر محبت کے حوالے سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ محبت اور نفرت کا آپس میں کوئی رشتہ، کوئی تعلق ہے؟ صحیح. کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نفرت نہیں ہوتی. ٹھیک. یہ ایسی دو تلواریں ہیں جو ایک میان میں نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. لیکن پسند اور ناپسند کچھ صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کسی چیز کو بہت زیادہ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں. جی کچھ مرحلے ایسے بھی آتے ہیں جہاں پسند اور ناپسند تقریباً برابر ہو جاتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ کیا محبت کا بھی کوئی مقام اعراف ہوتا ہے؟ مقام اعراف وہ مقام ہے جہاں نیکیاں اور برائیاں برابر رکھنے والے لوگ جو ہیں انہیں ٹھہرایا جائے گا. جی محبت میں یا پسند اور ناپسند میں بھی کوئی ایسا مرحلہ کہیں آتا ہے کہ جہاں پسند اور ناپسند شاید برابر ہو جاتے ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایک فیلنگ آتی ہے کہ جی. پسند اور ناپسند کیا ان کو ساتھ ساتھ بھی لے کر چلا جا سکتا ہے، ان کو برابر کہیں پسند بڑھ جائے، کہیں ناپسندیدگی بڑھ جائے. جی لیکن کوئی مرحلہ ایسا کہ جہاں پسند ناپسند برابر ہو جائے اور ہم کہیں کہ یہ محبت کا مقام اعراف ہے، کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ محبت میں ایسا مقام نہ پہنچتا ہو، لیکن پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں کچھ ایسا ہو جاتا ہو. تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ محبت تو ایک بہت بڑا جذبہ ہے. جی پسند اور ناپسند جو ہے یہ ایک کیفیت کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو کیفیات ایسی ہیں کہ جہاں شاید اس طرح کا پہلو آ سکتا ہو کہ جی. پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں کچھ بیلنس ہو سکتا ہو، لیکن محبت اور نفرت میں کوئی بیلنس نہیں ہوتا. آپ کو یا کسی چیز سے، کسی شخص سے، کسی انسان سے کوئی محبت ہے جی. یا پھر اللہ نہ کرے. سر محبت ایثار کا بھی تو ایک جذبے کا نام ہے نا. بالکل کہ ہے. آپ سیکریفائس کرتے ہیں کسی کے لیے، تو وہ بھی تو محبت کا ایک درجہ ہے. بالکل ہے. اور محبت آپ کو اس بات پہ تیار کرتی ہے کہ آپ اس شخص کے لیے ایثار یا قربانی کے جذبے کو بروئے کار لائیں. جی بغیر محبت کے آپ قربانی نہیں دے سکتے، اس کے لیے کوئی ایثار نہیں کر سکتے. جی. اچھا، ایک اور سوال، ایک اور پہلو جو اسی محبت کے حوالے سے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ محبت اور ہوس میں کیا فرق ہے. محبت کے بارے میں عام طور پر ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ صرف انسانوں کے درمیان، اور انسانوں میں بھی خاص طور پر جی جی. مرد اور عورت کے درمیان والی محبت جو ہے نا، عام طور پہ محبت سے، لفظ محبت سے وہ محبت مراد لی جاتی ہے. علامہ کا ایک بڑا خوبصورت سا شعر مجھے یاد آتا ہے اس حوالے سے. کہتے ہیں کہ ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، جی آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. جو ٹھیک ہے. ہم اس کی بات نہیں حالانکہ سر ہمارے بیک گراؤنڈ میں کوئل کی جو آواز آتی ہے تو ہمیں اس سے بھی محبت ہے. لیکن وہ اسی خوبصورتی ہے جو اپنی جی. طرف کھینچتی ہاں ہے، جی. آپ کو متوجہ جی. کرتی ہے، آپ کو اس سے پیار ہوتا ہے کہ بہت اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی جی. ہے، پسندیدگی ہے آپ کی. انسانوں تک لمٹ نہیں کر سکتے ہم اس کو. لیکن جہاں محبت اور ہوس میں آپ کو فرق کرنا ہوگا، جی وہاں میں ایک بڑا جملہ آپ کو کہنے لگا ہوں، آپ ذرا اس پہ غور فرمائیے گا. کسی شے کے بارے میں یہ چاہنا کہ وہ میرے پاس بھی ہو، جی اور کسی شے کے بارے میں یہ چاہنا کہ وہ میرے پاس ہی ہو، بالکل. یہ دو مختلف کیفیتیں ہیں، اور شاید محبت اور ہوس کو ان دونوں لفظوں کے درمیان میں پرکھا جا سکتا ہے. دیکھیے، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ شے میرے پاس بھی ہو، جی یہ صحیح معنوں میں محبت ہے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو چیز میرے پاس ہے جی دوسروں کے پاس بھی ہو. ٹھیک ہے. اگر میرے پاس میری زندگی میں آسانیاں ہیں تو دوسروں کی زندگی میں بھی آسانیاں ہیں. اس وقت آپ دوسرے لوگوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. جی لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شے میرے پاس ہی ہو، جی تو اب آپ خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ محبت نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ چیز صرف اور صرف آپ کے پاس ہی ہو، جی ہاں. کسی اور شخص کے پاس نہ ہو. ٹھیک ہے. اس گفتگو کے ذریعے اپنے دوستوں کو پیغام دے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ محبت کے جذبے میں بھی کا لفظ جو ہے نا، جی اس کا استعمال ہونا چاہیے.
محبت کے جذبے میں ہی کا جہاں لفظ آپ استعمال کریں گے جی تو وہ پھر محبت نہیں رہے گی. لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں جی تو دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں جی، چاہیں. خوشیاں بانٹیں تو خوشیاں آپ کو ملیں گی. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو جس چیز کی بھی طلب ہو، جس چیز کی بھی چاہت ہو، کوشش کریں کہ وہ دوسروں میں آپ تقسیم کریں. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے تو پھر دوسروں میں رزق بانٹیں. رزق بانٹیں. آپ کو اللہ جو رزق دیتا ہے اس میں سے دوسروں کو حصہ دیں. اللہ تعالیٰ وہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے تھے تو رستے میں کوئی شخص بیٹھا تھا بڑا ہی اللہ میاں سے ناراض، نعوذ باللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگا اللہ میاں سے کہنا کہ میں بہت بیمار ہوں، مجھے لگتا ہے میری زندگی بہت کم ہے، تو ایسا کرے اللہ میاں کہ جتنا میری باقی زندگی کا رزق ہے نا وہ مجھے اکٹھا ہی دے دے. چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ کو پیغام پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا واقعی موسیٰ اس کے دن تو بہت تھوڑے ہیں، زندگی تو بہت کم ہے اس کی. ٹھیک ہے، میں نے اس کی دعا قبول کی، میں اسے اس کا سارا رزق جو ہے وہ ابھی اکٹھا ہی دے دوں گا. ٹھیک ہے. واپس آئے موسیٰ علیہ السلام، اسے بتا دیا کہ تمہاری دعا پہنچا دی تھی، قبول ہو گئی. کچھ عرصے بعد، سمجھ لیجئے کچھ مہینوں بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھا کہ وہ جہاں وہ شخص بیٹھا تھا وہاں مجمع لگا ہوا ہے، جی لنگر تقسیم ہو رہا ہے، رزق چل رہا ہے، اور وہ بندہ بیٹھا موجود ہے، بندہ موجود زندہ ہے. زندہ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس شخص کی زندگی جی بہت چند دنوں کی ہے اور آپ نے اس کو سارا رزق اکٹھا دے دیا تھا، وہ تو وہاں مجمع لگا ہوا ہے، لنگر بانٹ رہا بھی. مخلوق اکٹھی ہوئی ہے وہاں پہ اور وہ بیٹھا ہے ابھی تک کتنا عرصہ ہو گیا. تو کہا موسیٰ میں نے اسے جو رزق دیا تھا اس نے اس رزق کو میری مخلوق میں بانٹنا شروع کر دیا، اچھا اب میں اسے کیسے مار دوں؟ وہ تو وسیلہ بنا ہوا ہے میری مخلوق تک رزق پہنچانے کا. صحیح. لہٰذا جب تک وہ بیٹھا میری مخلوق میں رزق تقسیم کر رہا ہے میں اسے رزق دیتا رہوں گا، میں اس کی زندگی میں اضافہ کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، جی دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، محبتیں بانٹیں. محبتیں بانٹیں. اور جب آپ دوسروں سے محبت کریں گے، دوسروں میں محبت اور پیار بانٹیں گے جی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بھی محبت اور پیار کی فراوانی کرے گا. میرا خیال ہے کہ اس میسج پہ آج کی ویڈیو اگر ہم ختم کریں جی کہ محبت بھی کا درس دیتی ہے، جی محبت ہی کا درس ہی نہیں کا دیتے. درس نہیں دیتی. فیض الحسن نسیم، شاہد شریف اور عاقب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.